سے فی قصۃ آدم علیہ السلام وما فیہا من العبر، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے؟ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، اہبطوا کہ اترو زمین میں، بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ اور اللہ نے فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ اسی میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی زمین سے تمہیں نکالا جائے گا۔ اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس جو چھپائے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشن اور سبب زینت ہو، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ اصل لباس جو ہے وہ تقوی کا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ ان چیزوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت پکڑو، ہدایت پکڑو۔ اب اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں صیغہ ہے اہبطوا، کہ اب آپ اتریں۔ ایک تو یہ سمجھیں کہ یہ حکم جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا ہے، نعوذ باللہ یہ بطور سزا نہیں ہے۔ بات سمجھیں، بہت سارے لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے کہ جی آدم سے جو غلطی ہوئی اس وجہ سے ان کو اتارا گیا، پھر آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا اور بی بی حوا کو کسی اور مقام پہ اتارا گیا، اور وہ مدتوں کا روتے رہے مانگتے رہے، اور اللہ نے پھر انہیں کلمات سکھلائے، پھر ان کلمات سے انہوں نے درخواست کی تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہ عام مشہور بات یہی ہے۔ تو اصل بات یاد رکھیں یہ نہیں ہے۔ اہبطوا کا لفظ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ نے جو آدم کو اترنے کا حکم دیا ہے وہ ناراضگی کی بات، ناراضگی ختم ہو گئی۔
زمین میں آ کے انہوں نے معافی نہیں مانگی، وہ تو ہوئی آسمانوں میں انہوں نے کہا جب ان کا لباس اتر گیا، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانکنے لگے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو اب انہوں نے معافی مانگی، اور یہ کلمات بھی اللہ نے ان کو سکھلائے تھے، ان کے دماغوں میں اور دل میں ڈالے کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ دعائے عظیم ہے جو حضرت آدم و حوا نے مانگی، وہی اللہ نے ان کو معاف کر دیا، دعا قبول ہو گئی۔ کیونکہ لفظ اخرج اور اہبطوا میں بڑا فرق ہے۔ ابلیس پہ چونکہ اللہ کا غضب تھا، قہر تھا، اس لیے کہیں تو فرمایا ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تم پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ اور کسی جگہ فرمایا فخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ تم ذلیل اور حقیر ہو۔ اور کہیں اللہ نے حکم دیا فخرج منہا مذموما مدحورا، اتر جاؤ تم آسمانوں سے اور جنت سے ذلیل ہو کر اور ٹھکرائے ہو۔ تو وہاں لفظ اخرج کا ہے کہ اس کو نکالا گیا وہاں سے۔ آدم علیہ السلام کو تو جنت یا آسمانوں سے نکالا نہیں گیا، ان کو تو اتارا گیا۔ اور یہ اللہ کا ازلی فیصلہ تھا، آدم کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ اس کو اس دنیا میں رکھیں گے، یہاں توالد ہوگا، تناسل ہوگا، اولاد بڑھے گی، نسلیں بڑھیں گی، اور کھیتی باڑی، زمین کی آبادی، یہ سارے کام جو ہے اللہ نے آدم سے لینے تھے۔ اسی لیے اللہ نے انہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر اللہ نے اسی لیے فرمایا تھا ملائکہ کو کہ تم ٹھیک کہتے ہو کہ نسبح بحمدک ونقدس لک، لیکن انی اعلم، میں جانتا ہوں کہ میں اس کو کیوں اتار رہا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ تو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ درمیان میں یہ ہوا کہ آدم پیدا ہونے کے بعد ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا، ان کو پھر جنت میں رکھا گیا، اور اس کے بعد ایک امتحان بھی آیا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ چکھنا تو الگ بات ہے، کھانا تو الگ بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ آدمی جب قریب جاتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں غلطی میں پڑ نہ جائے، جب قریب ہی نہیں جائے گا پھر بالکل محفوظ ہی رہے گا۔ اسی لیے ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ جب تم غیر محرم عورتوں سے باتیں کرو گے، ہاتھ ملاؤ گے، کٹھے بیٹھ کے کھانے کھاؤ گے، ٹیلی فون پہ چیٹنگ کرو گے، تو صاف بات ہے پھر نتیجہ وہی نکل رہا ہے آج کل۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اس گلی سے بھی نہ گزرو جس گلی میں تہمت لگتی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے ان شیطان یجری کا مجری الدم، یہ انسان میں ایسے گردش کرتا ہے کہ خون گردش کر رہا، اور اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ شیطان کے حملے سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا ما سوا جب تک کہ اللہ نہ بچائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسباب کی حد تک کوشش کرے لیکن بچانے والی اللہ کی ذات۔ بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد، بڑے اللہ کے مقبول مقرب بندوں کو بھی اس بدبخت نے کسی نہ کسی طرح امتحانوں میں ڈالا۔ تو اس لیے سمجھیں، ایک بات تو یہ سمجھیں کہ آدم و حوا کو آسمانوں سے جب اتارا گیا تو اس نظام کے تابع اتارا گیا ہے، سزا کے طور پہ نہیں۔ بہت معافی ہو گئی، اور اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے کہ نوح علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، انہوں نے اپنے بیٹے کی بخشش مانگی، حالانکہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ بس
جنہوں نے ایمان لانا تھا لا چکے، اب تم مجھے سوال نہ کرنا. فلا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. جنہوں نے ظلم کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، انکار کیا ہے، ان کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی بات نہ کہنا، انہوں نے غرق ہونا. لیکن وہ محبت، فطری محبت جو والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، تو وہ کمزوری ہوتی ہے. اس لیے اس پر، اس منع کرنے پر بھی حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کے لیے دعا مانگ بیٹھے. حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں کہنا، ان نے غرق ہونا ہے، غرق ہو گیا. کافر تھا، اسلام نہیں لایا، لیکن والدین کے دل میں جو اولاد کے لیے ایک شفقت اور محبت کا ایک جذبہ موجود ہوتا ہے، وہ انبیاء کو بھی مجبور کر دیتا ہے. دیکھا نہیں قرآن پاک میں کہ یعقوب علیہ السلام نبی ہے، لیکن اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم. ہمیشہ آپ یوسف کو یاد کرتے رہے اور آپ کی روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی اور ہمیشہ غم کو دبا کے بیٹھے رہے. اور ہمیشہ اولاد یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من القوم. جاؤ تلاش تو کرو، کوشش تو کرو. تو حالانکہ پیغمبر ہیں تو صاف بات ہے کہ نبی ہیں لیکن انسان ہیں، بشر ہیں، بشری تقاضے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، ان کی محبت ہے. تو اس لیے نوح علیہ السلام بھی مانگ بیٹھے ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. ان کو اصل مغالطہ یہ بھی لگا کہ میں نے کسی اور کے لیے دعا مانگنے کا حق نہیں ہے، لیکن میرے خاندان کو تو اللہ بچائیں گے نا. اسی لیے کہا کہ نبنی من اہلی، یہ بنا ہوا بیٹا نہیں، بولا ہوا بیٹا نہیں، حقیقتاً میرا بیٹا ہے. اللہ کا عتاب آ گیا کہ انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے خاندان سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، لہذا تمہارے خاندان سے کٹ گیا ہے. اور فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، اور ایسا سوال کبھی نہ کرنا جس کا تجھے علم بھی نہ ہو. تو اب جناب نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ بالکل وہی لفظ ملتے ہیں، غور کرو قرآن میں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. کیونکہ یہاں دو ہیں نا تو اس لیے صیغہ تثنیہ کا ہے. حضرت آدم بھی ہیں اور بی بی حوا بھی. ربنا ظلمنا، ہم دونوں نے ظلم کیا. ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا، اگر آپ ہم دونوں کو معاف نہ کریں، وترحمنا، اور رحم نہ کریں، لنکونن من الخاسرین، تو پھر تو ہم ہو جائیں گے تروٹے والے. اب دیکھیں دونوں کے لفظ ملتے ہیں. حضرت نوح نے کیا کہا؟ الا تغفر لی وترحمنی. وہی یہاں چونکہ نوح علیہ السلام اکیلے ہیں اس سے اب مفرد ہے. الا تغفر لی وترحمنی لأکونن من الخاسرین. دونوں کے لفظ ایک ہے. اچھا وہاں کیا ہوا؟ اللہ پاک نے حکم دیا قال اهبطوا منها جميعا، اور نوح علیہ السلام کو معافی کے بعد کیا فرمایا؟ قیل یا نوح اهبط بسلام منا. یہاں بھی اهبط کہ اب اتریں، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر اور آپ کے ساتھ جو ہے. تو یہاں بھی نعوذ باللہ کوئی کشتی سے اترنے کا حکم بطور سزا نہیں دیا جا رہا، بلکہ انعام ہے. اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی من معک وامم سنمتعهم. تو یہاں بھی یہ حکم جو دیا گیا ہے یہ سزا کے لیے نہیں ہے. وہ اسرائیلی روایات ہیں، اللہ سے جب انہوں نے دعا مانگی معافی مل گئی.
البتہ اس میں سمجھنے والا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ روایت بھی بڑی مشہور کر رکھی ہے کہ جی آدم علیہ السلام کو پھسلانے والی اور بہکانے والی اس کی بیوی حوا تھی، بس اس کے کہنے میں آگے غلطی کر گئے۔ یہ ایک بڑی مشہور بات لوگوں نے، مشکل یہی ہوتی ہے نا جی کہ کسی بات کو اتنا مشہور کر دو، یعنی جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ خود بھی یاد نہ رہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھو غلط ہے۔ بی بی حوا کے بہکانے سے، بہلانے سے، پھسلانے سے حضرت آدم نے یہ غلطی نہیں کی۔ اللہ نے دونوں کو خطاب فرمایا ہے کہ لا تقربا، اسی طرح فرمایا الم انہکما، میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا، میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا، اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا، تم دونوں کا شیطان جو ہے دونوں کی بات ہے، بی بی حوا کی تو نہیں۔ کسی جگہ قرآن میں ایک لفظ نہیں ملتا جس سے یہ اشارہ ہو کہ بی بی حوا نے یہ غلطی کرائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل جو اسلام سے پہلے کی تہذیبیں ہیں نا جی، تہذیب روم ہے، تہذیب فارس ہے، تہذیب مصر ہے، تہذیب یونان ہے، یہ سب تہذیبیں جو ہیں ان کے یہاں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، حتیٰ کہ یہودیوں کے نزدیک تو عورت جو ہے وہ غلیظ جانور ہے، بس اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور وہ خدمت کرے، کھانا پکانا، لباس، یہ وہ سب کچھ، ورنہ یہ تو بالکل ناپاک اور پلید جانور۔ اسی لیے ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایام حیض کے دن ہوں تو عورت معاشرے میں گھر کے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، الگ تھلگ کمرے میں رہے گی، اس کے برتن بھی الگ، لباس بھی الگ، کپڑے بھی الگ، حمام بھی الگ۔ اسی طرح بعض تہذیبوں میں تو یہ تھا کہ اگر خامند چاہے اپنی بیوی کو بیچ لے تب بھی اس کو حق ہے، اس کی غلام ہے۔ اگر خامند اس سے پیشہ کرانا چاہے تب بھی کرا دے، اس کا کمائی کا ذریعہ، اس کی غلام ہے وہ۔ یہ تو اسلام نے آگے عزت دی ہے عورت کو، یہ تو اسلام نے اونچا کیا ہے عورت کو اور حکم دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے تمہارا عورتوں پر حقوق ہے عورت کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ پھر اسلام نے یہ رشتے واضح کیے ہیں کہ یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، اس کے علاوہ اسلام میں اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ اسلام نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ اگر خامند مر جائے تو اس کی جائیداد کی بھی وارث ہے، یہ 8واں حصہ لے گی یا 4تھا حصہ لے گی، اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ لے گی، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ لے گی۔ اور اسلام نے بار بار کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بڑی بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ اسلام نے مقام دیا ہے، اس سے پہلے تو عورت ایک نعوذ باللہ غلیظ اور پلید اور گندی مخلوق تھی۔ وہ کہتے تھے زیادہ سے زیادہ ہمارے جی بہلانے کے لیے کھلونا ہے، کبھی تم نے کھیل لیا کبھی میں نے کھیل لیا۔ اسلام نے عزت دی کہ نہیں، خبردار تیری ماں ہے، اور تیری ماں جو ہے اس کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ نے اپنے بعد والدین کا ذکر کر دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر والدین کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ ماں کا حق بیان کیا۔
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، پھر ماں کو مقدم کیا۔ اس لیے حضور پاک نے بھی فرمایا، جب صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد یا فرمایا امہ کا، تیری ماں کا ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد یا رسول اللہ، فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے بعد، فرمایا ثم اباک، اب تیرے باپ کا حق۔ تو 3 دفعہ حضور نے ماں کو مقدم کیا۔ وجہ یہ ہے کہ ماں 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ پہلے وہ حمل کی تکلیف سے گزرتی ہے، پھر جب ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس تکلیف سے گزرتی ہے، پھر بچے کے دودھ پلانے والی مدت رضاعت کی تکلیف سے گزرتی ہے۔ جب 3 مراحل اس نے گزارے ہیں تکلیف کے، اللہ نے اس کا مرتبہ بھی 3 دفعہ بلند کیا۔ اسی طرح اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر عورت ایام حیض میں ہے، کوئی بات نہیں، وہ کھانا پکا سکتی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ایک بستر پہ ایک لحاف کے نیچے لیٹ سکتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ آپس میں مباشرت نہیں کر سکتے، اور نہ لیٹنا ملنا اس میں کوئی منع نہیں۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ناولی دی مسجد سے مجھے جو مصلی اٹھا کے دے دو، تو اس نے کہا انا حائض یا رسول اللہ، میں تو حیض میں۔ فرمایا الحیضۃ لیست بیدک، تیرے ہاتھوں میں حیض ہے، کیا کہہ رہی ہو؟ ایسے ہاتھ بڑھا کے اٹھا لو۔ تو یہ اسلام نے عزت بخشی۔ تو اب یہ قصے کو بدنام کرنے کے لیے سب سے پہلے بی بی حوا سے شروع کرنا کہ بی بی حوا نے آدم کو خراب کیا، اور بی بی حوا نے خراب نہیں کیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور دونوں کو ڈالا، اور دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں۔ وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، انی لکما، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو دونوں فدلاہما بغرور، وہ دونوں جو تھے اس کی بات میں آ گئے۔ اچھا، اگر قرآن کے آیات پہ نظر ڈالیں تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو علیحدہ ذکر کر کے یہ تو فرمایا کہ آدم نے غلطی کی، بی بی حوا کو کہیں ایسا علیحدہ ذکر نہیں کیا۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے نافرمانی کی، یہاں بی بی حوا کا نام تو نہیں ہے۔ فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گیا، وہ اپنے اس عہد پہ قائم نہ رہ سکا جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہ جانا، لیکن اسی لیے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں نے فرمایا نسی آدم فنسی ذریتہ، آدم جو بھول گیا تو وہ بھول آدم کی اولاد میں بھی آئے گی، وہ بھی بھولیں گے۔ تو بھول جانا بھی ایک فطرت انسانی ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، انبیاء بھی بھول جاتے ہیں، نسیان انبیاء پہ بھی ہوتا، صحب انبیاء پہ بھی ہوتا۔ تو اسی لیے ہمیشہ بات کو جو غلط روایات مشہور ہو گئی ہیں نا، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس میں حوا بی بی کا کوئی قصور، دونوں کا بس غلطی تھی، انسان سے خطا اجتہادی تھی، وہ ہو گئی۔ اور دوسرا اللہ کا نظام میں جو کچھ لکھا تھا وہ تو ہر حال میں ہونا تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جیسے تمام انبیاء نے حضور سے ملاقات کی معراج کی رات، اسراء کی رات میں بیت المقدس کی مسجد میں تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ اچھا، جاتے ہوئے بھی استقبال کیا، بس حضور جب واپس آئے تب بھی استقبال کیا۔ تو اس دور میں ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، اگر آپ وہ درخت جو ہے نا اس کا پھل نہ کھاتے
تو نہ آپ کو جنت سے نکالا جاتا نہ ہمیں جنت میں نکالا جاتا، ہم بھی سارے پھر وہیں پیدا ہوتے نا، سارے جنت میں رہتے اور مزے کرتے۔ آپ نے اس غلطی کی وجہ سے ہمیں بھی تو برباد کر ڈالا نا، سارے ہم دنیا میں آ گئے۔ تو آدم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا انت موسیٰ یا ابن عمران، موسیٰ تم عمران کے بیٹے ہو، نبی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تم نے تورات میں یہ نہیں پڑھا تھا کہ میرا پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھا تھا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں لکھا تو تھا، لیکن پھر مجھے کیا گرا دے رہے ہو؟ جب اللہ لکھ چکے تھے پھر وہ تو ہونا تھا۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ پھر آدم جیت گئے دلیل میں، موسیٰ علیہ السلام خاموش۔ لیکن جب میری پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے یہ فیصلے لکھ دیے تھے تو پھر مجھ پہ الزام کیسے دے رہے ہو؟ اور پھر جو ہے جنت جو ہے وہ وہاں کھیتی باڑی کے لیے تو نہیں ہے، آباد کرنا تو زمین کو تھا، اس لیے اللہ نے ان کو زمین میں اتارا۔ اچھا صیغہ آ گیا جمع کا، اہبطوا، تم سب اترو۔ اس میں بھی لوگوں نے بڑے بڑے ماشاءاللہ روایات بنائی ہیں کہ یہ حکم حضرت آدم کو بھی تھا، ابلیس کو بھی تھا، اور بی بی حوا کو بھی تھا، اور سانپ کو بھی تھا، اس لیے جمع کا صیغہ آ گیا۔ اب بڑے لوگ ہیں جی، بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہم تو طالب العلم ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن حیرت بڑی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے لوگوں نے غلطیاں کیسی کی، عجیب عجیب غلطیاں۔ شاید بڑے لوگوں سے غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہوں گی۔ بھائی جب ابلیس کو علیحدہ اللہ نے نکال دیا، اخرج من انک من الصالحین، پھر اس کو آدم کے ساتھ ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو نکل گیا۔ فوسوس لهم الشیطان، وسوسہ بھی اس نے دور سے ڈالا، اور وسوسہ ڈالنے کے لیے قریب ہونا ضروری نہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں وسوسے آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ بعض اوقات گندے گندے خیالات بھی آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس میں جمع کے صیغے کو دیکھ کے کہ آدم و حوا، ابلیس اور سانپ، یہ دونوں سب کٹھے ہو گئے، ان سب کو اللہ نے اتارا۔ کتنی بڑی غلطی ہے، ابھی ابلیس پہلے نکل گیا ایک۔ اچھا سانپ کا کیا کام تھا جی وہاں؟ سانپ تو فرعون کو ڈرانے کے لیے اللہ نے بنایا تھا، لیکن یہاں آدم کو تو ڈرانا نہیں تھا۔ اور جی سانپ کے ذریعے وسوسہ ڈالا، سانپ کی شکل بن کے جنت میں چلا گیا۔ جب اللہ نے نکال دیا اللہ کے حکم کے بعد، ملائکہ کے پہرے کے بعد، اچھی بات ہے کہ پھر شیطان سانپ بن کے اندر پہنچ گیا۔ اچھا سانپ کی شکل میں وسوسہ ڈالے گا، سانپ تو ویسے دشمن ہے، موذی چیز ہے، بندہ سانپ کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بھاگ پڑے، جب دیکھا کہ وہ لکڑی سانپ بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام خود لا تخف، موسیٰ نہ ڈرو، پکڑ لو، یا اللہ سانپ پکڑو۔ سنعیدها فی سیرتها الاولی، ہم اس کو دوبارہ اصلی حالت میں لے آئیں گے۔ پھر وہ لکڑی بن گئی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ ساری باتیں ابلیس کو نکال دیا گیا، سانپ کا وہاں کوئی کام ہی نہیں ہے کہ سانپ جنت میں پھر رہا تھا۔ یہ تو وہی بات ہے نا کہ ہمارے یہ جو اہل بدعت حضرات ہیں نا جی، ان کے ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ بھی پیران پیر جو ہیں ان کو دستگیر کیوں کہا جاتا ہے؟ دستگیر بنا ہاتھ پکڑنے والا، دستگیر۔ انہوں نے کہا جی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ اللہ نے پیران پیر کو وہاں جنت میں بلایا اور کہا چلو آپ کو میں اپنی جنت کی سیر کراؤں۔ تو اللہ سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پیران پیر جنت کی سیر کر رہے تھے، اور وہاں کیلے کا چھلکا پڑا تھا،
اللہ کا پاؤں پھسل گیا، نعوذ باللہ۔ تو پیران پیر نے پکڑ کے روک لیا، تو نے فرمایا اچھا آج کے بعد تم دستگیر۔ اب دیکھو اتنا بڑا شرک، خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، یہ نہ کہو کہ مولوی مکی یا فلانا، تمہیں بھی اللہ نے عقل دی ہے، ایمان سے کہو یہ شرک کبھی ابو جہل کے دماغ میں بھی آیا ہوگا کہ خدا پھسل جاتا ہے؟ اچھا جوڑ کیسے لگایا کہ جب آدم کے کپڑے اترے فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ اپنے بدن پہ انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے لگانے شروع کیے، وہاں بھی یہی کہا کہ کیلے کے پتے تھے، کبھی کہا کہ نہیں وہ انجیر کے پتے تھے، یعنی کہ اس وقت حضرت آدم نے پتے کو اکھاڑ لیے اور چھلکا وہاں چھوڑا ہے۔ کیا قصے ہیں! اور جو پھسل جاتا ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے، وہ تو حی القیوم ہے، وہ تو ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ وہ تو جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، ہر صفت نقصان سے پاک ہے، تو کیسے اب پیران پیر کو جو دستگیر بنانا تھا، نعوذ باللہ، جو خدا پھسل جائے اور اس کو پیر روک لے، وہ خدا تو نہ ہوا، پر خدا تو پیر صاحب ہوئے نا، وہ تو کچھ نہ رہا نا۔ تو ایسے ایسے قصے جو ہیں وہ گھڑتے ہیں، اور نعوذ باللہ قرآن و حدیث کو بھی بدل ڈالتے ہیں۔ بہرحال اگر مر گئے ہیں تو اب اللہ کے ہاں معاملہ ہے ان کا، زندہ ہے تو پھر اللہ ہدایت، کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی نا ہماری۔ جیسے ٹھیک ہے نا اقبال نے کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے، خود بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی دیکھا نہیں آپ نے کہ کتنے جدید مسائل جو آپ کے ٹاک شوز میں آتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، چینل پہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، الا قلیلا من عبادی الشکور، سارے کے سارے اس لیے بیٹھے ہیں کہ تمہیں فکری طور پر بھی، علمی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، عملی طور پر بھی دین سے دور کیا جائے۔ دیکھو نا جی، اب ایک امام کہتا ہے کہ بھائی وتر واجب ہے، نہیں پڑھو گے قضا کرنی پڑے گی، اور 12 رکعتیں جو حدیث مبارک میں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، ہر حال میں پڑھنی ہیں۔ 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے۔ انہوں نے کہا عصر سے پہلے اگر 4 رکعت پڑھ لو سنت ہے، لیکن مؤکدہ نہیں ہے، ثواب تو ہے۔ عشاء سے 4 رکعت پہلے پڑھ لو، اچھا اسی طرح رات کی 8 رکعت تہجد پڑھو، اور صبح کے اشراق کی 4 رکعت پڑھو، پھر ضحیٰ کی 4 رکعت یا 8۔ جو ائمہ اتنا زور لگائیں گے ان کی ماننے والا کبھی نماز چھوڑے گا؟ پہلے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے دیکھو بھائی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اٹھے چلو بھائی اس کو تو 2 رکعت سنت ہی ہے نا، پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے۔ اچھا طواف کر لیا، 2 رکعت کی سنت ہے، بس پڑھ لیں گے، نہیں پڑھیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلے سنت چھوٹے گی، پھر آہستہ 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 فرض بھی ختم۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھنے جاؤ تو پن سنور کے جاؤ، لباس مکمل ہو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، کیا کپڑے کی ضرورت ہے؟ سر پہ کپڑا رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ننگے سر سب نماز پڑھو گے تو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ بھئی حضور پاک نے بھی کبھی ننگے سر نہیں پڑھی تو نہیں ہے، لیکن جائز ہے نا۔ آج کل چونکہ لوگ نہیں پڑھتے تو ہم ان کو مارنے کے لیے سنت کو زندہ کریں۔ اللہ ہدایت اللہ۔ جب پگڑی سے، کپڑے سے نماز پڑھنا سنت ہے، یا تو سنت نہ ہوتی تو وہ قابل میں تم سنت کو زندہ کرتے۔
دوبارہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہدایت۔ کسی کے لیے بد دعا مقصود نہیں ہوتی، تو یاد رکھو کہ یہاں جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے ہے، حکم صرف آدم و حوا کو ہوا، ابلیس پہلے نکل چکا۔ اور بعض علماء نے ایک بڑی لطیف بات بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ذریت آدم، جو آدم کی قیامت تک کی نسلیں ہیں، ان سب کو اللہ نے صلب آدم میں جمع کر دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ نے ان کی ذریت کو صلب آدم سے نکالا، اور پھر ان کی شکلیں بھی آدم کو دکھائیں۔ تو جب ذریت آدم صلب آدم میں اللہ مقدر کر چکے تھے تو سب کو اترنے کا حکم مل رہا ہے، تو جمع کا صیغہ ہے۔ جب آدم اتریں گے تو ان کے صلب میں جو اللہ نے مقدر کیا وہ بھی تو اترے گا نا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا ایک جواب یہ ہے کہ جمع کا صیغہ ہے اور جمع تعظیم کے لیے ہوتی ہے، جیسے بادشاہ کہتے ہیں نا ہم نے یہ حکم جاری کیا، یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیا ہے۔ اسی طرح جیسے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، نحن جمع کا صیغہ ہے لیکن مراد عظمت الہی ہے، اللہ تو ایک ہے، انما الہکم الہ واحد۔ تو اس لیے یہاں بھی جمع جو ہے وہ تعظیم کے لیے۔ اچھا، بعضکم لبعض عدو، تو اس سے مراد یہ تو نہیں کہ صرف حضرت آدم حوا ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، معنی یہ ہے کہ وہ اولادیں جو آپ کی صلب سے پیدا ہوں گی دنیا میں جانے کے بعد وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اور اللہ کا فرمان سچا ہوا کہ آدم کے بیٹے قابیل نے اسی دشمنی کے تابع اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، یہاں لفظ کا اشارہ ہو گیا کہ بھئی چند لحظوں کے لیے، چند سالوں کے لیے زمین میں بس وقت گزارنے والی بات ہے۔ جیسے مسافر بھی ایئرپورٹ پہ جا کے بیٹھے رہتے ہیں، وہاں وہ بیٹھنے کے لیے تو نہیں گئے، وہاں گھر بنانے کے، لیکن کبھی کبھی یہاں لے تو جیل بیچارے 2-2 دن بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مستقر ہے، ہم نے چلا جانا ہے، اور چند وقت تک، ایک وقت معین تک اس زمین سے ہم نے نفع بھی اٹھانا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون، تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے۔ جب تک زندہ ہو تو زمین کی پشت پہ ہو، جب مرو گے تو زمین کے بطن میں آ جاؤ گے، اور اسی زمین سے تمہیں نکالا جائے گا، دوبارہ اللہ اٹھائے گے۔ جیسے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، میں نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک بار پھر تمہیں اسی زمین سے نکالیں گے۔ اب یہاں پر ایک دشمنوں نے اشکال پیدا کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا تم نے زمین میں زندہ رہنا ہے، تو انہوں نے کہا اولاد آدم بھی تو زمین میں زندہ رہے گی نا، تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں کیسے زندہ ہے؟ اسی لیے قادیانی نے شبہ ڈال کے ایک جھوٹی حکایت بنائی کہ نہیں جناب وہ تو مر گئے اور مرنے کے بعد کشمیر میں جا کے دفن ہو گئے۔ اس نے بھی ایک قصہ گھڑ لیا کہ زمین میں رہنا ہے، زمین میں مرنا ہے، آسمانوں پہ رہنے اور آسمانوں پہ زندہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہر اولاد آدم کی اولاد جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ قادر ہیں، جس کو چاہے آسمانوں پہ اٹھا دے،
اللہ نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، لیکن پھر وہ اتریں گے زمین پہ، آئیں گے اسی میں زندہ رہیں گے، پھر اسی میں موت آئے گی۔ اللہ کا فرمان سچ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب عیسیٰ میرے اتریں گے پھر 40 سال رہیں گے اور عدل و انصاف سے حکومت کریں گے، اس کے بعد حضرت شادی بھی فرمائیں گے، تو اس کے بعد یہ بھی حضور نے فرمایا کہ وہ میرے روضہ مبارک میں میری قبر کے ساتھ دفن ہوگا، اس کی قبر کی جگہ موجود ہے۔ اور فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس طرح ہم اٹھیں گے کہ حضرت عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے اور دائیں ابو بکر ہوں گے اور بائیں عمر ہوں گے، ھذا نبعث یوم القیامہ۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا جو ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ اچھا، منہا خلقناکم، زمین سے پیدا کیا تو مٹی سے پیدا آدم کو کیا، ہمیں پھر سب کو آدم سے پیدا کیا تو گویا ہمیں بھی مٹی سے پیدا کیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ گو ہم نطفے سے پیدا ہوئے، پانی سے پیدا ہوئے، لیکن غذا کھانے کے بعد وہ کیموس ہونے کے بعد خون بنا، خون سے جا کے وہ نطفہ پیدا ہوا، وہ نطفہ جا کے قرار مکین پہ پہنچا، پھر ہم پیدا ہوئے، تو گویا سب مٹی سے پیدا ہوئے۔ واللہ اعلم۔